والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضور تاجدار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار اور بے حد فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے امتیوں کو نہ صرف درود و سلام پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، اگر تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو گے تو اس کا تمہیں دنیا میں کیا فائدہ ملے گا اور آخرت میں کیا فائدہ ملے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرمایا اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روز جمعہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا میں قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنا یہ نہ صرف اللہ کریم کی خوشنودی کا باعث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا باعث ہے، بلکہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے درود و سلام پڑھنے والے کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ آئیے حصول برکت کے لیے اور نزول رحمت کے لیے ایک مرتبہ مل کے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کس لیے تبسم فرما رہے ہیں، کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں بروز قیامت دوزانوں گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ پاک اس سے مجھے انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں ہے جو تمہیں دی جا سکے۔ تو مظلوم مدعی جس نے دعویٰ کیا ہوگا وہ عرض کرے گا، اے مالک و مولا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیجئے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کے گناہ کم ہو جائیں،
اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہروں کو ملاحظہ کر رہا ہوں، سونے کے بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، موتیوں سے سجے ہوئے ہیں، اور یہ شہر بہت عمدہ محلات، بہت عمدہ اس کی آرائش ہے، بڑی عمدگی کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے. لگتا ہے یہ کسی پیغمبر کے ہوں گے، کسی صدیق کے ہوں گے یا شہید کے لیے ہوں گے. تو اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو بندہ اس کی قیمت ادا کر دے. تم بھی کر سکتے ہو، اگر تم قیمت ادا کر دو تو یہ محلات تمہارے ہو جائیں گے. تو بندہ عرض کرے گا اے مالک و مولا، اتنے بڑے بڑے محلات، عالی شان محلات، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ان کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا، وہ مظلوم جس پر دنیا میں ظلم ہوا ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق کو معاف کر دے، اس بندے کو معاف کر دے جس نے دنیا میں تجھ پر ظلم کیا تھا. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کیے. اللہ پاک فرمائے گا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ. پھر سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. کہ ابھی جو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بندہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ اس بندے کو لے کے اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے جس بندے نے اس پہ ظلم کیا ہوتا ہے. اب اللہ کریم وہ بندہ جس پر ظلم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اس کو جنت کے محلات دکھا کر ان دونوں کی آپس میں صلح کرواتا ہے. تو اے عاشقان رسول، بیان کردہ حدیث پاک کے ضمن میں چند مدنی پھول ملاحظہ کیجیے. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی. میدان حشر کے معاملات، بندے کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت آنا ابھی باقی ہے. مگر قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پر، علوم مصطفیٰ پر، اور بالخصوص علم غیب مصطفیٰ کی شان و عظمت پر کہ رب کریم کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہی قیامت پہ ہونے والے واقعات کو نہ صرف ملاحظہ فرما لیا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اس کا اظہار بھی فرما دیا. تم کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، تم کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، کر دیا ہر جا پہ حاضر اور ناظر یا نبی. اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے. اللہ کریم نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا، ہمارا مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اگر والدین ہے تو اس کا اولاد کے ساتھ واسطہ ہے، اولاد ہے تو اس کا واسطہ والدین کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تم نے ادا کرنا ہے، یہ فلاں مسلمان بھائی کا حق ہے، یہ اس نے ادا کرنا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے کہ میدان معاشر میں ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف بارگاہ الہی میں دعویٰ کرے گا، بارگاہ الہی میں درخواست کرے گا، اپنی فریاد کرے گا. افسوس اب ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری اور بے عملی کی وجہ سے لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کہیں سیٹھ نوکروں کے حقوق ادا
ادا نہیں کر رہا، کہیں نوکر سیٹھوں کی چیزوں کو نقصان پہنچا کر اس کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، کہیں والدین بچوں کو ان کے حقوق دینے پر راضی نہیں ہوتے، کہیں اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تلافی کرتی ہوئی، کوتاہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے جان چھڑا رہا ہے، کہیں رشتہ داروں میں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سالوں سے جنگ چلی ہوئی ہے، آپس میں دشمنیاں چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے جنابے والا جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، تو کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، یہاں اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ یہیں پر ادا کر دے یا معاف کروا لے، ورنہ اگر آخرت میں مظلوم نے جس کا حق تلف کیا گیا ہے اس نے رب کی بارگاہ میں فریاد کر دی، رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر دی، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت شدید رسوائی کا سامنا ہوگا، شدید ذلت کا سامنا ہوگا۔ کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے۔ دنیا میں اگر کسی کا حق تلف کیا تو اب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں بڑا اونچے منصب پر فائز ہوں، اونچے عہدے پر فائز ہوں، میری ایک روب ہے، دبدبہ ہے۔ آج تو روب کے زور پہ، دبدبے کے زور پہ، منصب کے زور پہ، اپنے عہدے کے زور پہ، روپے پیسے کے زور پہ مظلوم کو دبا لیا جاتا ہے، اس کے حقوق تلف کر لیے جاتے ہیں، ناجائز قبضے کر لیے جاتے ہیں، جناب والا طرح طرح سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، مسلمانوں کے حق تلف کیے جاتے ہیں، اور یہاں تو میں بڑے مزے سے گھوم رہا ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے پاس سورسز ہیں، میرے پاس رابطے ہیں، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج پوچھنے والا نہیں ہے۔ سن لو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کا اگر حق تلف کیا ہے تو تم ضرور قیامت والے دن اس کا حق دو گے، اس کا حق ادا کرو گے۔ پھر آگے مثال کیا دی پیارے آقا نے؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں تک کہ دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے ادا کرو گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ دنیا میں ہی ان کو راضی کر لیں، دنیا میں ہی جناب والا اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو ان کو جناب والا ان کا حق ادا کر دے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر دیں، تاکہ آخرت کی جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، اس وقت تو ظاہری بات ہے مال تو نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، رشوت کا لین دین کیا ہے، اب وہ اپنی ساری زندگی کا دیکھے کہ رشوت میں اس نے کروڑوں روپے لیے ہیں، مظلوموں سے لیے ہیں، اب قیامت والے دن کرنسی تو نہیں چلے گی، نوٹ تو نہیں چلیں گے، وہاں بینک تو نہیں ہوں گے، وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ چیک بک نکالو اور جتنے رشوت لی تھی اتنے کا چیک کاٹ کے مظلوموں میں تقسیم کر دو، ایسا تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تو پھر اعمال دینے پڑیں گے، وہاں تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور پھر اگر نیکیاں ختم ہو گئیں پھر اس کے مظلوم کے گناہ اپنے سر پہ لینے پڑیں گے۔ کتنا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کتنا نازک معاملہ ہے حقوق العباد کا، کتنا نازک معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کے اس دور میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ہم جاتے ہیں بازار سے سودا لینے، جی ریڑی والے کے پاس گئے فروٹ لینے، کھجور ایک دو اٹھا کے ویسے کھا لی، پکوڑے سموسے لینے گئے، دو تین سموسے کھڑے کھڑے اس کی ریڑی سے اٹھا کے ویسے کھا لیے، جی ابھی سردیاں آئی ہیں مونگ پھلی لینے جائیں گے تو دو تین مونگ پھلیاں اس کی اٹھا کے ویسے کھا لی۔ کیوں نہیں بھائی، دو تین سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، آپ نے دو تین اٹھائی ہیں نا، روزانہ اس کے 100 گاہک آئیں اور ہر بندہ 3 مونگ پھلیاں اٹھائے، کتنی مونگ پھلیاں ہو جائیں گی؟
جی 100 گاہک آئے روزانہ اور ہر بندہ 2 کھجوریں اٹھائے، اس کے تو کلو 2 کلو گئے نا۔ ابھی 2 سے کچھ نہیں ہوتا یار، وہ بندہ اس کے سامنے تو اٹھائیں، چوری تھوڑی کیا ہے، اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے کہ جب ہم 2 اٹھاتے ہیں اس کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث کریمہ بیان فرمائی ہے کہ بروز قیامت مظلوم جو ہے اس کو حق دیا جائے گا، بھلے اس کی گناہ ظالم کو دے کر یا ظالم کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کو دے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حق دلوایا جائے گا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ دنیا میں ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو، دنیا میں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جو بندوں کے حقوق تلف کرنے والے ہیں، جو بندوں کے حقوق ضائع کرنے والے ہیں، جو جناب والا مسلمانوں کی بلا وجہ شرعی دل آزاریاں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دنیا میں مظلوم بن کے زندگی گزار لو، ظالم نہ بننا، کیونکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، مظلوم کا ساتھ دے گا۔ اللہ کریم کس کے ساتھ ہوگا؟ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ظالم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس مشکل گھڑی میں جب سورج 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز تر، جی اتنا شدید دن کے فرمایا کہ بندے کا اتنا پسینہ بہے گا کہ اولاً 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پسینہ اوپر چڑھے گا، کسی کو پاؤں اس کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، جی اس کے اعمال کے مطابق، اور کوئی بد نصیب اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اتنا گناہ گار ہوگا۔ ایسے شدید دن میں بھی نیکیاں کسی کو دینی پڑ جائیں، کیسا محسوس ہوگا؟ یعنی ہم سفر میں ہوں، عموماً سب کو آپ کو سفر کرنے کی یہ ملتی ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اب ہماری اپنی جیب میں پیسے پورے سورے ہیں کہ جاؤں گا اور آؤں گا اور پیسے نہیں ہیں، اور ایسی صورت میں کوئی کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یار، کرایہ کے مجھے دے دو، تو میرے خیال میں ہم اس کو نہیں دیں گے، جی۔ اور اگر کوئی زور زبردستی سے وہ پیسے دلوائے کہ نہیں بھائی دو گن پوائنٹ پہ، پھر دیں گے تو صحیح، لیکن ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو وہ ایسا نازک دن کہ جہاں خود نیکیوں کی ضرورت ہوگی، جہاں بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا، باپ بیٹے کو نہیں دے گا، اولاد والدین کا نہیں حال پوچھے گی، والدین اولاد کا نہیں پوچھیں گے۔ ایسی صورتحال میں نیکیاں دینی پڑ جائیں اور کسی کے گناہ اپنے سر لینے پڑ جائیں، یہ پیارے اسلام بھائیوں بہت مشکل ہے۔ یہ آسان ہے کہ دنیا میں ہم مسلمانوں سے اپنے حقوق معاف کروا لیں، دنیا سے ہم معافی مانگ کے جائیں، جس کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے، اس سے ہم دنیا میں معافی مانگ لیں۔ یہ نفس و شیطان کے دھوکے میں ہم نہ آئیں کہ جناب والا میرا تو ایک سٹیٹس ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، معاشرے میں ایک مقام ہے، برادری میں ایک مقام ہے، میں اس کے پاس جاؤں معافی مانگنے کے لیے۔ چلے جائیں، آج چلے جائیں، یہ آسان ہے۔ کل کی جو قیامت کی رسوائی ہے نا، یہ پیارے محترم اسلام بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات ہمیں جو اس احادیث کریمہ سے معلوم ہوئی کہ آپس میں صلح و صفائی سے رہنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کہ آپ دیکھیں کہ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کرم والے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو پر امن بنا دیں، معاشرے کو پر امن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں محبتیں عام ہو جائیں، مسلمانوں میں نفرتیں ختم ہو جائیں، اگر ہم جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کرتے رہنے کی عادت بنائیں۔ پتہ چل جائے کہ رشتہ داروں میں کوئی آپس میں نہیں بولتا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی صلح کروائیں۔
میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے برادری میں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو صلح کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اگر برادری میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو صلح کی بات کرنے والے 2-4 ہوتے ہیں، آگ لگانے والے 15 ہوتے ہیں۔ وہ مطلب کہ لڑکی جب اللہ نہ کرے اس کا کچھ شوہر کے ساتھ کچھ ہو جائے، ان بن ہو جائے، وہ واپس گھر آتی ہے تو اسے یہ کہنے والے کم ہوتے ہیں کہ بیٹا وہ تیرا شوہر ہے، وہ تیرا سرتاج ہے، اگر اس نے کہہ بھی دیا تو سن لیتی، برداشت کر لیتی۔ یہ کہنے والے کم ہوتے ہیں، یہ کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں تیرے منہ میں زبان نہیں تھی آگے جواب دے دیتی، تو بیٹی کس کی ہے، ہم پیچھے تیرے 4 بھائی بیٹھے نہیں ہیں، تو یہ کر دیتی تو وہ کر دیتی۔ یہ کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح صلح تھوڑی ہوتی ہے، اس طرح جھگڑے تھوڑی ختم ہوتے ہیں، اس طرح امن معاشرے میں تھوڑی آتا ہے، اس طرح آپس میں محبتیں تھوڑی بڑھتی ہیں، اس طرح تو مزید نفرتیں بڑھتی ہیں۔ حتیٰ کہ اب جھوٹ بولنا دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے جی، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے ایک مقام پہ کہ میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے نا تو ان کی کروانی ہے صلح، اور ایک دوسرے سے وہ بدظن ہیں تو بھلے اپنی طرف سے جا کے بیوی کو بول دیں کہ آپ کا شوہر تو آپ کی بڑی جو ہے نا وہ تعریفیں کرتا ہے، وہ تو کہہ رہا تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جی۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر کو جا کے کہہ دیں کہ آپ کی بیوی تو جو ہے نا بڑی وہ افسوس کر رہی تھی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، میں ملنا چاہتی ہوں۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ دونوں کے دل نرم ہو جائیں گے، دونوں کے دل نرم ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر محبت کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ تو مسلمانوں میں صلح کروانے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن افسوس کہ یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو جا رہی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک نیک ماحول کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں آپ کی دعوت اسلامی ہمیں یہ نیک ماحول فراہم کر رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اچھا وابستہ کیسے ہوں گے بھائی؟ اس کے لیے کوئی فارم فل نہیں کرنا پڑے گا، کوئی چلان فارم نہیں بھرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، مسجدیں بھر جائیں نمازیوں سے، یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے۔ بس آپ یہ کام کریں، آپ دعوت اسلامی والے ہیں۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ بکھر عیدگاہ جنوبی میں۔ تو یہ ہفتے میں اگر ہم 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں دین کی تعلیم کے لیے ایک بندہ 5 سال کا ہوتا ہے بچہ، اس کو ہم سکول میں داخل کرواتے ہیں دین کی تعلیم کے لیے، وہ پرائمری کرتا ہے، مڈل کرتا ہے، میٹرک کرتے کرتے اس کو 10 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے 10 سال کس لیے گزارتا ہے؟ دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے، دنیا کو سیکھنے کے لیے گزارتا ہے۔ لیکن آپ آج کے دور میں دیکھ لو، میٹرک کیے ہوئے کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اس نے 10 سال لگا دیے ہیں، 10 سال، لیکن اس کی ویلیو کو نہیں بنی کہ اس نے میٹرک کی ہے، اس نے پڑھا ہے۔ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں بھئی اگر کوئی بڑی ڈگری ہے، اس سے کوئی بڑی سند ہے تو لے کر آؤ۔ بلکہ آج کل تو ایم اے والے ایسے پھر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 16 سال دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے دے دیے، 16 سال دے دیے، لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ دین کے لیے کتنا ٹائم دیا؟ دین کی تعلیم کے لیے کتنا ٹائم دیا؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کی تعلیم نہیں سیکھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کریں۔ اب دیکھ لیں یہاں 20 سال 25 سال 30 سال 100 سال جی لیں گے، 150 سال جی لیں گے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو قیامت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جو جنت میں چلا جائے گا، جو جہنم میں چلا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کریم موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لے کر آئے گا، ایک بکرے کی شکل میں، ٹھیک ہے، مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ جہنمیوں کو بھی بلایا جائے گا، جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ دونوں کہیں گے کہ ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یہ موت ہے، یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جب اس کو ذبح کیا جائے گا نا، رب کریم فرمائے گا اب موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی
جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہیں گے، بھلے ان کو جتنی تکلیفیں پہنچے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ وہ موت کی دعا کریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ مولا یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جنتی جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں ہیں، ان کو اب موت نہیں آئے گی۔ اور دیکھیں وہ کتنی زندگی ہے بڑی، کہ جہاں موت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، موت ہی ختم ہو جائے گی۔ جی وہ کتنی لامحدود زندگی ہے نا، جن کو لامتناہی کہتے ہیں، کہ جس کی کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی زندگی۔ اب 40 سال کے لیے 50 سال کے لیے ہماری اتنی پلاننگز ہیں یار، ہیں؟ ابھی بیٹا پیدا ہوتا ہے پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کو میٹرک کروانا ہے، اس کو ایف اے کروانا ہے، اس کو بی اے کروانا ہے، اس کو ایف ایس سی کروانی ہے، اس کو جناب والا ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، بنائیں، لیکن اس کو ایک پابند شریعت مسلمان بھی بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ جی اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عاشق رسول بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب والا سنتوں کا پابند بنانا ہے، یہ بھی نہیں بنانا۔ ہمارے پلاننگز میں، فیوچر پلاننگ میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جو کنفرم نہیں ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، وہ کہیں گے میں میٹرک کر رہا ہوں، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ جی میں پھر ایف اے کروں گا، بی اے کروں گا، ماسٹرز کروں گا، ایم فل کروں گا، اور جناب والا فلاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آگے کیا کریں گے؟ بھئی کوئی اچھا سا کوئی نوکری مل جائے گی، کوئی اچھا سا عہدہ مل جائے گا، آگے کیا کریں گے؟ بھئی کوئی کیا کرنا ہے؟ پیسہ کماؤں گا، کوٹھیاں بناؤں گا، بنگلے بناؤں گا، جائیدادیں بناؤں گا، بھئی آگے کیا کریں گے؟ بھئی کچھ نہیں کرنا، مزے سے زندگی گزاروں گا۔ یہ ساری چیزیں نا کنفرم نہیں ہیں۔ میٹرک میں ہے، ایف اے تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا کنفرم نہیں ہے، ایف اے میں ہے، بی اے ایم اے کرے گا کنفرم نہیں ہے، اس کی کوئی اچھی نوکری لگے گی کنفرم نہیں ہے، وہ کوئی کوٹھی بنگلہ بنا سکے گا کنفرم نہیں ہے۔ جو چیزیں کنفرم نہیں ہیں وہ میری پلاننگ کا حصہ ہیں۔ موت کنفرم ہے، یہ آنی ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے نا، وہ موت کو مانتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ موت آنی ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ جو نیک ماحول میں ہم آئے جائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں آخرت کی تیاری کا ذہن ملتا رہے گا۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے میری کہ آپ ہر جمعرات کو الحمدللہ جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کیجئے، اور ہر ماہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ آج بھی انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن سے بن پڑے اس جمعے سفر کر لیں، ورنہ اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے، جو آپ کا ٹائم ایڈجسٹ ہو، یہاں اسلام بھائیوں سے رابطہ کر کے ضرور سفر فرمایا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن اسلام بھائی نے سنتیں ادا